اب تھوڑا ہم آج نصاب کو ذکر کر لیں۔ شریعت نے جب زکوٰۃ واجب کی ہے تو اس دور میں دو طرح کی کرنسی تھی، جسے ہم پیسہ کہتے ہیں، مال کہتے ہیں۔ اس وقت دو طرح کا تھا، ایک سونا تھا اور ایک چاندی۔ یعنی وہ چیز جس طرح آج نوٹ پائے جاتے ہیں، 10 روپے 50 روپے 100 روپے کے نوٹ ہیں جن کو ہم پیسہ کہتے ہیں، تو جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس دور میں جس چیز کو پیسہ کہا جاتا تھا وہ دو طرح کے تھے، یا درہم تھے یا دینار تھے۔ دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ اب چونکہ درہم دینار کے وزن کا اعتبار ہوتا تھا، وزن کا اعتبار، چونکہ وہ چھوٹا بڑا بھی ہوتا تھا تو اس لیے اسلام نے وزن کا اعتبار کیا ہے، کتنے درہم ہے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ لوگ اس میں کمی بیشی کر لیتے تھے اس دور میں۔ تو اسلام نے کہا کہ سونے، اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اگر وہ 7.5 تولے ہے سونا اور وہ زائد از ضرورت ہے، یہ بھی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے، ضرورت کا اعتبار زکوٰۃ میں ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں ضرورت کی ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسلام بڑا آسانیوں والا دین ہے، اس نے ہر چیز پہ زکوٰۃ واجب نہیں کی۔ سونا جس کے پاس 7.5 تولے ہو جائے تو اسلام نے کہا اس پہ سال گزر جائے اور وہ سونا اس کے پاس ابھی بھی 7.5 تولے کم از کم یا اس سے زیادہ میں ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری کرنسی تھی یا دوسرا پیسے کی قسم تھی چاندی۔ اب 7.5 تولے کے برابر چاندی کتنی بنتی تھی؟ 52.5 تولے، 52 تولے۔ تو اسلام نے کہا جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسلام نے کیوں کہا؟ اس دور میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت برابر ہوتی تھی، برابر، یعنی جو ویلیو، جو قیمت 7.5 تولے سونے کی تھی اس دور میں، وہی قیمت 52.5 تولے چاندی کی تھی، لہذا اسلام نے یہ نصاب مقرر کر دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، سونے کی قیمت اوپر جاتی گئی، چاندی کی ویلیو گھٹتی گئی۔ اب آج کا جو دور ہے وہ کیا ہے؟ ابھی آج کا جو سونے کا ریٹ چل رہا ہے، 1 تولہ تقریباً 2,22,700 کا ہے، 1 تولہ۔ آپ سیدھا 2,23,000 کہہ لیں، کمی بیشی کیا کرنی۔ اور چاندی جو تولے کی قیمت ہے آج کے دن کی 2,550 روپے ہے، آپ سیدھا 2,600 کہہ لیں۔ اب سونے کے نصاب کی اگر قیمت دیکھی جائے کہ کتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور کتنی چاندی ہوگی۔ اب چاندی تو آج کل گھروں میں نہیں ہوتی ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ سونا بھی عام طور پہ اگر ہوتا ہے تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، 7.5 تولے تو بہت ہم جیسے لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے جن کو دیا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سونے کی قیمت یا چاندی کی قیمت فقہا آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ہم کس کا اعتبار کریں گے۔ اب سونے کے نصاب کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً 16,70,000 یا 71,000 روپے تقریباً، اور چاندی کے نصاب کو اگر دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے 1,33,000 اور آگے 800۔ آپ سیدھا 1,35,000 کریں، اللہ سے کیا حساب کرنا۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سونے کے نصاب کا اعتبار کریں یا چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں۔ سوال تو یہ ہے، چونکہ اس وقت تو قیمت برابر تھی، اب فرق آ گیا۔ تو یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد تو یہ تھا کہ غریبوں، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اب دیکھیں گے کہ کس نصاب کا اعتبار کریں گے تو لوگوں کی ضروریات زیادہ پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو غربت ویسے ہی زیادہ ہے، تو اس نظریے کے تحت، اس تناظر میں اگر سونے کا اعتبار کریں تو مجھے نہیں لگتا یہاں بیٹھے ہوئے کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو اچھی بات ہے۔ تو اسلام کس کا اعتبار کرتا ہے؟ اسلام ہمیشہ اس امر کا، اس فیصلے کا اعتبار کرتا ہے
جس میں لوگوں کی بھلائی زیادہ ہو، زیادہ لوگوں کی بھلائی. مثلا اسلام کی ایک فطرت ہے، اگر ایک ایسا کام، دو فیصلے ہیں، فرض کر لو ایک فیصلہ کرے گا تو صرف ایک شخص کو فائدہ پہنچے گا، اگر دوسرا فیصلہ کریں گے تو 100 لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. تو اسلام ہمیشہ کہتا نہیں، وہ فیصلہ کرو جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو اس تناظر میں آج کے دور میں ہم جس نصاب کا اعتبار کریں گے وہ ہے چاندی کا نصاب.